أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 260 پہ ہے۔ پچھلے درس میں ارادہ تھا کہ اس آیت کو بھی اسی کے ساتھ شامل کر لیا جائے، لیکن درس کے لمبا ہونے کی وجہ سے دو آیات پر ہی اختتام کرنا پڑا۔ آج اس آیت طیبہ پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرنے کے بعد زندہ کرنے کی اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب قال عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، آرینی تو دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردوں کو۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ قالا تو حضرت ابراہیم نے عرض کی، بلا ہاں یقین تو میرا ہے، ولیکن لیطمئن، یہ جو سوال میں نے کیا ہے نا، یہ اس لیے کیا کہ ولیکن لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ تو پکڑ لے، اربعتن چار من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن پھر اسے مانوس کر لے، الیکا اپنے ساتھ، یعنی وہ پرندے تیرے ساتھ لگ جائیں، تیری بات سمجھنا شروع کر دیں، جب تو بلائے تو تیرے قریب آ جائیں۔ ثم پھر اجعل رکھ دے اسے علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن جزءاً ان کا ایک ایک جز، مطلب کہ انہیں ذبح کر، ان کے گوشت کے ٹکڑے آپس میں ملا دے، پھر اسے پہاڑوں پہ رکھ دے۔ ثم پھر ادعوہن بلا انہیں، یاتینک وہ چلے آئیں گے، سعیا یاتینک وہ تیرے پاس چلے آئیں گے، سعیا دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ اور جان لے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم بڑا دانا ہے۔ اب اس آیت تجربہ کا اور اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی ہیں، اب اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ پورا یقین ہے، لیکن وہ اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے مزید اطمینان قلب کے لیے۔ تو اس سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات میں متردد تھے یا انہیں کچھ شک و شبہ تھا، کیونکہ عام طور پہ جو ہمارا معمول ہے کہ ہم سوالات جو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو صرف اپنے شک و شبہ کی وجہ سے ہی نہیں پوچھتے، کہیں شک و شبہ کی وجہ سے پوچھتے ہیں، کہیں علم نہیں ہوتا تب پوچھتے ہیں، کبھی بات کا پتہ ہوتا ہے لیکن مزید یقین کے لیے، مزید اطمینان کے لیے بھی پوچھتے ہیں۔ تو یہ تو عام سادہ سی سمپل سی بات ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو جب پوچھا گیا کہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے میری اس قدرت پہ، تو آگے سے انہوں نے بھی یہی جواب دیا نا کہ مولا یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، سوال اس لیے کیا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، اور پھر انہیں ان
تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں کے اوپر ڈالو، پھر انہیں بلاؤ، جب بلاؤ گے تو وہ مکمل پرندے بن کے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اب دیکھیے ایک پرندہ اس کے جسم کے کچھ حصے ایک پہاڑ پہ ہیں، کچھ دوسرے پہاڑ پہ ہیں، کچھ تیسرے پہاڑ پہ ہیں، کچھ چوتھے پہاڑ پہ ہیں، آپس میں ان کا گوشت ملا ہوا ہے۔ اب وہ ملا ہوا گوشت تو 4 مقامات پہ پڑا ہوا ہے۔ اب اس سے الگ الگ پرندوں کے گوشت کو الگ الگ کرنا، اور ایک پرندے کے اجزاء جہاں جہاں موجود ہیں وہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، دوسرے کے دوسری جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، تیسرے کے تیسری جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، چوتھے کے چوتھی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، کوئی اس میں تبدیلی نہ آئے، جیسے وہ پہلے تھے ویسے ہی ہوں، ایک پرندے کا جو دوسرے پرندے کے ساتھ نہ لگے۔ تو اس طرح میں انہیں الگ الگ کر دوں گا اور وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ اب یہ چیز انسانی بس میں نہیں ہے جو ترتیب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی ہے۔ ایک ذبح ہوا تو مر گیا، پھر گوشت الگ الگ ہو گیا، اس کا آپس میں گوشت ملا دیے گئے، پھر وہ دوڑتے ہوئے پرندے آئیں گے زندہ ہو کے۔ تو یہ کام انسان کے بس سے باہر ہے، یہ کام وہ خالق و مالک ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی یہ بات ذکر ہے۔ تو اس انداز میں یعنی یہ ایک انتہائی انداز ہے، اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے یہ منظر پیش کیا ہے کہ اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ترتیب سے پرندوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو انسان جو مٹی میں مل گیا ہے، اس کے اجزاء مٹی کے اندر بالکل مل جل گئے ہیں، اس کی ہڈیاں ریزہ ہو گئی ہیں، تو کیا ہم اسے دوبارہ اس کے جسم کے اعضاء کو جوڑ کر ہڈیوں کے اوپر جسم چڑھا کر اس کے اندر روح پھونک کر کیا اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو یہ ایک منظر دکھا دیا گیا ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہم نے کر دیا وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، پھر اللہ نے قرآن شریف کا حصہ بنایا تاکہ ہم جو لوگ قرآن شریف کو پڑھنے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھی بہترین انداز میں اس کے اوپر یقین ہو جائے کہ ممکن ہے، اور کسی قسم کا شک و شبہ ہمارے ذہنوں میں پیدا نہ ہو، اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، جو کام ہم دنیا میں کرتے رہے ان کاموں کا حساب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے ربی ہے میرے رب، آرنی تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قال، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی بلا، ہاں میں یقین تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن سوال اس لیے پوچھا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ، تو پکڑ لے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فصرہن، پھر انہیں مانوس کر لے اپنے ساتھ، الیک اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعہن، پھر بلا انہیں، یاتینک سعیا، تیرے پاس وہ چلے آئیں گے دوڑتے ہوئے، وعلم، جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔